بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک طاقتور، مغرور اور خوبصورت یہودی شہزادی جو منطق کی سلطان تھی، اندلس کے اسلامی دربار میں داخل ہو کر پورے دربار کو چیلنج کر دے گی؟ وہ چیخ کر کہتی ہے، اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو کہ خنزیر حرام کیوں ہے تو میں اسی وقت تم سب کے سامنے کلمہ پڑھ لوں گی۔ دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کے چہرے سفید پڑ جاتے ہیں۔ کیا اس کا یہ چیلنج قبول کیا جا سکے گا؟ کیا ایک ایسا جواب ملے گا جو اس کے دماغ کو ہلا دے؟ سنیے پھر کیا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو کہ خنزیر پگ کیوں حرام ہے تو میں اسی وقت تم سب کے سامنے کلمہ پڑھ لوں گی۔ یہودیوں کے ایک بڑے اور طاقتور قبیلے کی خوبصورت اور مغرور شہزادی جب اندلس کے اسلامی دربار میں داخل ہوئی تو اس کے اس کھلے چیلنج نے پورے دربار میں سناٹا بچھا دیا۔ بڑے بڑے علماء کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ منطق اور بحث میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے تکبر سے دربار کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کہا، تمہارا اسلام کہتا ہے خنزیر حرام ہے۔ کیوں؟ یہ طاقتور ہے، ذائقہ دار ہے اور ہمارا پسندیدہ گوشت ہے۔ مجھے کوئی پرانی کتابی کہانی نہیں، بلکہ کوئی ایسی منطقی اور ٹھوس وجہ بتاؤ جسے میرا دماغ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ دربار میں موجود ایک بزرگ اور انتہائی دانا عالم دین اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ شہزادی کی طرف دیکھا اور ایک ایسا لرزہ خیز سوال کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں روک دیں۔ شہزادی، کیا تم جانتی ہو کہ دنیا کا ہر جانور اپنی فیمیل کے لیے غیرت کھاتا ہے؟ اگر ایک کتے یا بیل کے سامنے کوئی دوسرا اس کی مادہ کے قریب جائے تو وہ اس کی جان لے لیتا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی خنزیر کو غور سے دیکھا ہے؟ شہزادی نے الجھن سے سر ہلایا، نہیں۔ کیا مطلب؟ عالم دین کی آواز پورے دربار میں گونجی، خنزیر دنیا کا واحد جانور ہے جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ خود دوسرے خنزیروں کو بلا کر لاتا ہے تاکہ وہ اس کی مادہ بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق بنائیں۔ اس میں اپنی مادہ کو شیئر کرنے پر کوئی غصہ، کوئی غیرت نہیں جاگتی۔ وہ دنیا کا بے شرم ترین اور غلیظ ترین جانور ہے جو اپنا ہی فضلہ کھاتا ہے۔ دربار میں پن ڈراپ خاموشی تھی۔ عالم دین نے اپنی بات جاری رکھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سائنس کا یہ اٹل اصول ہے کہ تم جو کھاتے ہو اس کی اثرات تمہارے جسم اور روح میں منتقل ہوتے ہیں۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان میں سے غیرت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے، وائف سویپنگ میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی۔ اور آج تم اپنے مغربی معاشرے کو دیکھ لو، کیا وہاں سے غیرت کا جنازہ نہیں نکل چکا؟ یہ سننا تھا کہ اس مغرور یہودی شہزادی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا تکبر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس کے اس کڑوے اور سینسی سچ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا رومال گر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دربار کے بیچوں بیچ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اللہ۔ آج دنیا کی ماڈرن میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ خنزیر کے گوشت میں 70 سے زائد مہلک بیماریاں ہیں، مگر 1400 سال پہلے اسلام نے اسے حرام کر کے مسلمانوں کو جسمانی اور روحانی غلاظت سے بچا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں
وہ صرف پرانی روایات نہیں بلکہ انسانی فطرت، صحت اور معاشرتی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ خنزیر کی حرمت ہمیں سکھاتی ہے کہ جس چیز میں غلیظت، بے حیائی اور نقصان ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کو دل سے مان کر اور ان پر عمل کر کے کامل ہوتا ہے۔ غیرت، پاکیزگی اور اخلاقی بلندی ہی ایک قوم کو زندہ رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو دل سے لائک کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ عقیل اسلامک ڈیسک کی گروتھ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید معلوماتی، دل کو چھو لینے والی اور ایمان افروز کہانیاں، واقعات، اسلامی تعلیمات آپ تک پہنچیں، تبھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک عقیل اسلامک ڈیسک کو مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ساتھ جڑ رہیں کیونکہ علم دین سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔